کیا اسلامی نظریاتی کونسل فاطمہ جناح کے خلاف بنائی گئی تھی؟ کونسل نے فاطمہ جناح کے خلاف کون سا فتویٰ جاری کیا؟ کس ممتاز عالم دین نے فتوے کو مسترد کیا؟ ہنگامہ خیز کالم۔ ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک یعنی وی پی این کو غیر شرعی و حرام قرار دینے کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل اور اس کے سربراہ علامہ راغب نعیمی کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کئی دن تک جاری رہنے والی تنقید کے بعد علامہ راغب نعیمی نے پچھلے روز وضاحت پیش کی ہے کہ کونسل کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز میں ٹائپنگ کی غلطی ہوئی۔ وی پی این کو غیر شرعی نہیں کہا۔ انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ وی پی این کو کسی نے غیر شرعی یا ناجائز نہیں کہا۔ ہمارے جاری کردہ بیان میں ٹائپنگ کی غلطی ہوئی ہے۔ بیان میں لفظ نہیں نہ لکھنے سے غلط فہمی ہوئی۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ کی وضاحت کے بعد بھی یہ معاملہ تاحال موضوع بحث بنا ہوا ہے، لیکن کیا آپ اسلامی نظریاتی کونسل کی تاریخ کے بارے میں جانتے ہیں؟ اس پر کالم نگار محمد بلال غوری نے ایک کالم لکھا ہے۔ وہ اپنے کالم میں طنزی انداز اپناتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دامن میں دو ہی تو قیمتی اثاثے ہیں، ایک اسلامی نظریاتی کونسل اور دوسری رویت ہلال کمیٹی، مگر یہ کمبخت لبرل ہاتھ دھو کر پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اب کئی دنوں سے محض اس لیے اسلامی نظریاتی کونسل کی زجر و توبیخ کا سلسلہ جاری ہے کہ وی پی این کو غیر شرعی قرار دے دیا گیا ہے، حالانکہ اس کونسل کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کونسل مسلم لیگ کی۔ پاکستان کے پہلے فوجی حکمران جنرل ایوب خان کے بنائے ہوئے آئین کے تحت قومی اسمبلی کی مدت 3 سال تھی، مگر ایوب خان چاہتے تھے کہ آئین میں ترمیم کر کے اسمبلی کی مدت بڑھا دی جائے تاکہ قومی اسمبلی کے ارکان کا انتخاب صدارتی الیکشن کے بعد ہو۔ کالم نگار کے بقول غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات ہونے کے باوجود اسمبلی میں اپوزیشن خاصی مضبوط تھی اور 2 دہائی اکثریت حاصل کرنا دشوار ہو رہا تھا۔ 156 کے ایوان میں 2 دہائی اکثریت کے لیے 104 ووٹ درکار تھے، مگر حکومت کے پاس 6 ووٹ کم تھے۔ گورنر مشرقی پاکستان عبد المنعم خان نے 3 بنگالی ارکان اسمبلی کو ووٹ دینے کے لیے راضی کیا، جبکہ باقی 3 ارکان کا بندوبست گورنر مغربی پاکستان نواب افقالہ باغ امیر محمد خان نے کیا۔ جمعیت علماء اسلام کے مولانا مفتی محمود کو مدرسے کے لیے چندہ دے دیا گیا اور سیکرٹری کمیونیکیشن مسرت زیدی کو کہا گیا کہ فوری طور پر مولانا مفتی محمود کو ٹیلی فون لگا کر دیں۔ رکن قومی اسمبلی افضل چیمہ کو لاہور ہائی کورٹ کا جج بنانے کا وعدہ کیا گیا اور پھر وہ نہ صرف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج بنے بلکہ بعد ازاں اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بھی تعینات کیے گئے۔ کالم نگار کے بقول راولپنڈی سے ٹرانسپورٹر علی اصغر شاہ، جن کا راولپنڈی ہزارہ ٹرانسپورٹ کے نام سے کاروبار تھا، انہیں دھمکی دی گئی کہ ووٹ نہ دیا تو روٹ پرمٹ منسوخ کر دیے جائیں گے۔ یوں آئینی ترمیم کے لیے ووٹ پورے ہو گئے۔ محمد بلال غوری مزید لکھتے ہیں کہ صدارتی الیکشن کے دن قریب آ رہے تھے اور اپوزیشن جماعتیں جنرل ایوب خان کے لیے میدان کھلا نہیں چھوڑنا چاہ رہی تھیں، اس لیے خواجہ ناظم الدین کی مسلم لیگ کونسل، شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ، نیشنل عوامی پارٹی ولی خان، نیشنل عوامی پارٹی بھاشانی گروپ، سابق وزیر اعظم چودھری محمد علی کی نظام اسلام پارٹی اور مولانا مودودی کی جماعت اسلامی نے کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز کے نام سے ایک سیاسی اتحاد بنایا۔ ایوب خان کے مقابلے میں صدارتی امیدوار کے طور پر خواجہ ناظم الدین، چودھری محمد علی اور جنرل اعظم خان کے نام زیر غور آئے، مگر کسی پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ کالم نگار کے مطابق ایوب خان اپنی خود نوشت فرینڈز نوٹ ماسٹرز میں کہتے ہیں کہ کوپ کا مطلب ہے کلٹ آف پاور، یعنی مسلک اقتدار۔ کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز نے فاطمہ جناح کو صدارتی امیدوار نامزد کر کے ایوب خان کو ششدر کر دیا۔ 17 ستمبر 1964 کو فاطمہ جناح نے اپوزیشن کے متفقہ امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑنے پر آمادگی ظاہر کی اور 18 ستمبر کو راولپنڈی کے جلسہ عام سے انتخابی مہم کا آغاز ہو گیا۔ سپریم کورٹ کے وکیل سید سمیع احمد، جو عوامی لیگ کی مرکزی ورکنگ کمیٹی کے رکن ہونے کے ناطے اس انتخابی مہم کا حصہ تھے، وہ اپنی کتاب ہسٹری آف پاکستان اینڈ رول آف آرمی میں لکھتے ہیں کہ جب فاطمہ جناح نے ایوب خان کے خلاف انتخاب لڑنے کے لیے اپنی نامزدگی قبول کی اور سیاسی میدان میں اتری تو ایوب خان کے کیمپ میں افراتفری پھیل گئی۔ دونوں صوبوں کے گورنروں یعنی عبد المنعم خان اور نواب افقالہ باغ، جو اپنے اپنے صوبے پر آئینی ہاتھوں سے حکمرانی کر رہے تھے، ہکا بکا رہ گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں اور اس صورتحال کا مقابلہ کیسے کریں۔ محمد بلال غوری لکھتے ہیں کہ ایوب راج نے فاطمہ جناح کا راستہ روکنے کے لیے ڈھٹائی اور بے شرمی کی سب حدیں عبور کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مولانا بھاشانی کی وفاداریاں خرید لی گئی تھیں، مگر شیخ مجیب الرحمان ڈٹ کر فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے رہے اور مشرقی پاکستان میں مادر ملت کو خوب پذیرائی ملی۔ ایوب خان کو اور کچھ نہیں سوجی تو فاطمہ جناح کے خلاف مذہب کارڈ استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا اور سرکاری سطح پر یہ پروپیگنڈا کیا جانے لگا کہ اسلام میں عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے۔ ایوب خان نے ایڈوائزری کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی بنیاد رکھی، جو آگے چل کر کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی یعنی اسلامی نظریاتی کونسل بنی۔ فاطمہ جناح کے خلاف اس ادارے کو استعمال کرنے کا وقت آن پہنچا تھا۔ کالم نگار نے مشتاق احمد کی کتاب گورنمنٹ اینڈ پالیٹکس ان پاکستان کا حوالہ دیا، جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ فاطمہ جناح کو ریاست کا سربراہ بننے سے روکنے کے لیے فتویٰ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا
لاہور میں کانفرنس منعقد ہوئی جس میں اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن مولانا عبدالحمید بدایونی کی موجودگی میں 650 علماء نے فتویٰ دیا کہ سربراہ ریاست کا منصب کسی خاتون کے حوالے کرنا غیر اسلامی اور حرام ہی نہیں بلکہ ملک اور قوم کے لیے تباہ کن ہوگا۔ محمد بلال غوری کے بقول گورنر مشرقی پاکستان عبد المنعم خان نے بھی اس سرکاری پروپیگنڈے کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنے بیانات میں علماء و مشائخ سے اپیل کی کہ وہ عوام کو صحیح صورتحال سے باخبر کریں اور انہیں بتائیں کہ اسلام عورت کی حکمرانی اور ریاست کا سربراہ بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ جماعت اسلامی کے بانی سید ابو الاعلیٰ مودودی نے اس سرکاری پروپیگنڈے کا توڑ کرتے ہوئے فتویٰ دیا کہ خاتون سربراہ ریاست بن سکتی ہے اور اسلام میں اس حوالے سے کوئی قدغن موجود نہیں ہے۔ اس جوابی فتوے پر درباری ملا سرگرم ہو گئے اور مولانا مودودی کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کیا جانے لگا۔ کالم نگار کے مطابق ہربرٹ فیلڈمین اپنی کتاب فرام کرائسس ٹو کرائسس پاکستان 1962 تا 1969 میں انکشاف کرتے ہیں کہ فاطمہ جناح کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے پیر صاحب دیول شریف کی قیادت میں جمعیت المشائخ تشکیل دی گئی، جس نے نہ صرف یہ فتویٰ دیا کہ عورت اسلامی ریاست کی سربراہ نہیں بن سکتی بلکہ پیر آف دیول شریف نے کہا کہ روحانی طور پر انہیں کشف ہوا ہے، اور قادر مطلق نے ایوب خان کے لیے پسندیدگی جبکہ کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ فاطمہ جناح کا یہ چراغ بھلے گل کر دیا گیا مگر پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔